بالکل تو ایسے ایسی ہی بات ہے نہیں ہے، آپ جو بھی جو ہے اس کو آپ واضح بیان کریں. ہاں ان کا نام بے شک آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا رکھ لیں، لیکن یہ کہ اپنا موقف جو اہل سنت کا موقف ہے وہ کھل کے بیان کر سکتے ہیں آپ. یہ ہمیں کسی کی کوئی کان نہیں ہے. ہاں وہی میں عرض کر رہا تھا کہ میں اسی والے سے تھوڑا سا اگر ہم تحریک پڑھیں گے تو ہمیں اس باتوں کا علم ہونا چاہیے. اب جیسا کہ یہ جن کی براڈ چل رہی ہے اس وقت جس پہ ہم آئے ہیں، انہوں نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ہمارے ساتھ کچھ شیعہ بھی ہیں کہ جو ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کل کو کسی کو دلیل دیں گے کہ جناب اس معاملے میں تو ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے تو ایسے لوگوں کو بھی نہیں بخشا، تو وہ وہاں پر پھڈا ڈال کے بیٹھ جائیں یہ جناب ہمارے خلاف ہی ہو گئے ہو. دیکھیں معیز بھائی، بات پتہ کیا ہے، شیعہ ہیں اور سنی ہیں. ہم شیعہ سنی بھائی بھائی کا بھی اکثر نعرہ لگایا جاتا ہے، اور ایک دفعہ کسی نے شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی کا نعرہ لگا دیا اور یہ کہا جی دیکھیں آپ کے شیعہ کے ساتھ اتنے اختلافات ہیں اور آپ ان کو بھائی کہتے ہیں، پھر بھی تو ہمارے ساتھ آپ کا ایک اختلاف ہے تو ہمیں بھی بھائی کے. تو اس پہ ایک عالم تھے، انہوں نے کہا دیکھو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہ امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تو باپ ایک ہے، آپ نے تو باپ ہی بدل لی ہے. نہیں، بات یہ ہے کوئی شیعہ ہو سن، اس سے غرض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ جو ہے یہ جو ساتھ ہیں ہمارے جو بابے ہیں ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی بندہ کلام کرے گا، وہ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جو بھی کسی کی ہماری مقدسات کے اوپر بات کرے گا وہ پھر جناب ہمارے سامنے سیدھا آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کھڑے ہیں. تو یہ نہیں چیز ہے، آپ کی بات ایک اصولی بالکل موقف ٹھیک ہے. ہے. اگر لودھی صاحب ادھر آگے کوئی ہمارے مقدسات پہ حملہ کرتا ہے نا، پھر الحمدللہ ہم دفاع کریں گے اور بھرپور کریں گے، اور اس کے پھر گھر کے قائد جو ہے نا پھر وہ بھی کھنگالیں گے، ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے پہل نہیں کرنی. قاضی محترم، میرا جو آپ کو کہنے کا مقصد تھا نا کہ ہمارا جو موضوع ہے، موضوع میں ایکچولی یہ آپ سے اس دن بھی عرض کی تھی کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ قادیانیت اور مرزیت ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو موضوع ہے ہمارا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جناب دوسروں کو کچھ، اگر کوئی اس طرح کا حرکت کرتا ہے ان کی علاقہ سے براڈیں لگتی ہیں، وہاں پہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ پھر اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. لیکن اصل ہمارا موضوع جو اپنی براڈز کے اوپر، جیسے یہ بھائی کی براڈ ہے یا اس طرح عثمان بھائی کی براڈ چلتی ہیں اور آپ بھی شروع کریں گے، تو اس میں جو مین ٹاپک ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ رد قادیانیت اور مرزیت، یعنی کہ مرزا جونیئر، منگول اور اس جیسے جو فتنے ہیں، یہ ہمارا مین موضوع رہے گا یہاں پہ. تو لودھی صاحب اگر ہمیں کسی کی براڈ پہ جانا پڑا جی جائیں گے، لودھی انشاءاللہ صاحب، بھی جائیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آج پہلے دن بروڈ جو ہے نا وہ آن کی ہے. چلیے آپ خوش نصیب ہیں تو کہ یوسفی ماشاءاللہ بھائی ہے ناراض آپ کی براڈ کے اوپر. یوسفی بھائی ناراض ہاں ہو نا گئے نا نا، تھے. نہیں ان کا کوئی کام ہوگا، وہ اس وجہ سے شاید چلے گئے ہیں. وہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، السلام علیکم. ہمارے شاہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم شاہ صاحب. ایسے شور کمرے میوٹ کر رہے ویسے اچھی گل ہے جی. شاہ صاحب آپ ہماری بروڈ پہ آئے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے، یقین کریں. ਭਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ. شکریہ شاہ صاحب، آج پہلا دن سٹارٹ کیتی. جی لودھی صاحب تسی کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ اچھا موہت بھائی، آپ نے ایک نئی کہانی سنی ہوگی مارکیٹ کے اندر، وہ جناب ہمارا جو چیف جسٹس ہے اس نے ایک نئی جناب کوئی شومز چھوڑ دی ہے، تو اس بارے میں بھی کچھ عرض کیجیے گا. سب کو پتہ ہے اس نے جو چھڑولی ہے نا، اس نے اس قانون کو لاگو کیا ہے جی اب پاکستان میں قادیانی اپنی تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں.
اپنے دین کو پرموٹ کر سکتے ہیں. تو اس پر علماء نے احتجاج شروع کیا ہے. سب سے پیش جلالی صاحب ہیں، اور آئی تھنک انہوں نے کوئی کانفرنس بھی اس حوالے سے منعقد کرنی ہے، تو اس میں بڑے بڑے علماء شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ یہ قانون 2995C کی طرح ویسے ہی ہوگا لاگو جس طرح وہ کروایا تھا انہوں نے. اور بعد میں انہوں نے کہا تھا جی یہ تو ہماری کلیریکل غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کلیریکل کا نام دیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان ہے، یہاں پر اسلام نافذ ہو سکتا ہے، قادیانیت کبھی بھی نافذ نہیں ہوگی، اور نہ ان کو کبھی اجازت ہوگی انشاءاللہ. آپ نے لودھی بھائی ڈاکٹر صاحب کا وہ نہیں سنا، جب ڈاکٹر صاحب ان کا جو ہے پوسٹ مارٹم کر کے اس کی پورا تجزیہ نسل نکال کے لے آئے تھے؟ یہ چیف جسٹس جو ہے، چیف جسٹس کہنا چاہیے، اس کو چیف نہیں کہنا چاہیے. جی جی بتائیں، تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں، لوگوں کو پتہ چلے، آپ کریں بات. کیونکہ میں اس گفتگو میں اس ٹائم شامل نہیں تھا، تھوڑی سی سنی تھی میں نے، تو شاید بھائی کی بات پہ یہ جو ہے نا ان کا اب بھی، اگر ابھی کل بھی یہ بارڈ اگر آن ہوتی ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ ان کو بلائیں گے، اور یہاں پر یا کبھی آپ کل اگر شاید بھائی کی براڈ پہ ہوئے تو ان کو دوبارہ جو ہے ان سے کہیں گے کہ بھی بتائیں، تو سارا ان کا جو ہے کتا چتا کھول کے رکھ دیا انہوں نے. لودھی صاحب لگتا ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے. ان کے سگنل کا مسئلہ ہو رہا تھا تو وہ. جی جی وعلیکم السلام خان صاحب. اچھا جی، نیچے بھائی لکھ رہے ہیں شاہ صاحب کا نے صحیح آپریشن کیا ہے اس چیف جسٹس کا نا. کوئی قادیانی نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنا؟ آج تو ہم نے تصویر بھی اتنی پیاری لگا دی ہے، کوئی ڈینجرس تصویر بھی نہیں لگائی. دلیل سے بات ہوگی، آ جاؤ قادیانیوں، قرآن و حدیث سے بات ہوگی. کہتے ہیں جی قرآن و حدیث سے بات کرو، تو جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب کھولتے ہیں نا تو اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی آپ کے لیے وہ بھی تو حدیثیں ہی ہیں، وہ کیا ہے؟ قادیانیوں کے لیے تو شاہ صاحب یہ حدیثیں ہی ہیں نا، حدیث کا درجہ رکھتی ہے اس کی باتیں. چلیں کوئی قادیانی اس بات کا اعتراف کر لے، پھر ہم اس کی حدیثوں کا ایسا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ انشاءاللہ وہ اس کی حدیث تو کیا وہ کہیں گے یہ غلام احمد قادیانی کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کسی اور نے اس کی طرح منسوب کر دیا ہے. جی جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا. اچھا جی، یہ ٹائٹل میں نے صحیح بنایا، پکچر نا ان کے لیے قادیانیوں کو دعوت اصلاح. اور کچھ اسے میں ایڈ کرنا ہے تو کوئی سجیشن دے دیں معیز بھائی، پکچر میں کچھ اور ٹائپ کروانا ہے تو کر دیتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی ہے یہی. بس صحیح ہے جی. میرے پاس جو باقی اگر وہ باپ بیٹے والی تصویر بھی لگاتے ہیں نا کبھی کبھی، وہ بھی اچھی ہے. نہیں جی وہ بھی لگائیں گے، کیوں نہیں، وہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی لگا سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ لگائی ہے. باقی مرزا جونیئر کے کوئی فالوور آ جائیں وہ بات کر لیں، ان کو تو میں ہی گھیر لیتا ہوتا ہوں، مرزا جونیئر کے فالوورز کو، ان کے لیے تو میں ہی کافی ہوں. ان میں سے کسی کو بلائیں نا، آپ کی لسٹ میں ہوگا کوئی جونیئر آتے ہی مرزائی. نہیں ہے جناب، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ان کو آتے ہی نہیں ہے.
मेरी लिस्ट मैं में वो ट्राई करता हूँ, मिस्टर जिंद जोन को बुलाता हूँ, किधर गया है? शाह साहब नून साहब को ही बुला लें। एक हाँ ये ऑनलाइन है MSR, इसको बुलाते हैं जरा नई लाइव पे, देखते हैं क्या होता है। बुलाएं जरा, बुलाएं। अच्छा नीचे नजर रखनी है आपने, जो ही वो लिखे ना ज्वाइन MRS, उसको उठा लेना ऊपर, जी ठीक है, उठा लेंगे। सही तरह पोस्टमार्टम करना है। ठीक है जी, ये मोदी साहब मौजूद है, ये करेंगे पोस्टमार्टम। बस आपने नजर रखनी है नीचे जिधर लिखा आ रहा है ना मिर्जा ज्वाइन, जी आमिर जी। मिर्जा ज्वाइन, अच्छा यहाँ मोदी पर आएगा। साहब, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपकी एजुकेशन क्या है वैसे? आप मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैं 5वें साल में पढ़ रहा हूँ। दरस निज़ामी के? जी जी अच्छा, इसके 8 साल होते हैं? जी, 8 साल दरस निज़ामी के होते हैं, फिर 2 साल मुफ्ती कोर्स होता है। अच्छा, वो आगे 2 साल फर्दर आपको, मतलब 10 साल पे मुहित है ये? हाँ ठीक है, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है भाईजान, ये तो बड़ी टफ स्टडी है। मुफ्ती है, ज़ाहिर है एक बंदे ने फतवा देना है तो फिर उसको पूरा इस्लाम पढ़ाया जाता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि आपको कोई एक ऐसी किताब पढ़ाई जाती है जिसके अंदर हर बात का जवाब होता है। ऐसी तो कोई किताब नहीं होती, अलबत्ता अगर आप दरस निज़ामी के हवाले से पूछ रहे हैं तो दरस निज़ामी में सिर्फ अरबी को समझने के हवाले से ज़्यादा कुतबें पढ़ाई जाती हैं। जी जी ठीक है। तो और उसके बाद जो किताब पढ़ाई जाती है वो होती है फ़िक़्ह की किताब होती है, जो कि आगे हमने आला हज़रत के खुतबे में पढ़ी है ना, अल हदाया। जी 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 हाँ जी, वो हदाया शरीफ पढ़ाई जाती है जिसमें नमाज और अरकान इस्लाम और दीगर निकाह, तलाक, इद्दत और इसके अहकाम, इसके बारे में इख्तिलाफ, वो पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, वो फतावा रिजविया भी पढ़ाया जाता है ना? नहीं नहीं, फतावा रज़विया नहीं पढ़ाया जाता। वो नहीं पढ़ाया जाता? तो वो तब वो खुद से पढ़ते हैं आप? हाँ, वो खुद पढ़ना पड़ता है, वो मुताला करना पड़ता है, लेकिन फतावा रज़विया के बहुत सारे दात इस्लामी ना कोर्सेज करवाती है, क्योंकि फतावा रज़विया एक आम बंदा वैसे भी नहीं पढ़ सकता। नहीं, वो आला समझ हज़रत नहीं आती, मैंने कोशिश की थी आला वो हज़रत ने जो बात। उर्दू लिखी है ना, जी जी आला हज़रत का जो उर्दू का असलूब है ना, वो अगर आप देखें तो वो नसर में है। नसर को आप पता है ना क्या होती है? नहीं, मुझे नहीं पता। एक होती है नज़म, एक होती है नज़म के जिसका रदीफ और काफिया हम वजन होता है, ठीक ठीक है। है एक होती है नसर जी कि जिसका रदीफ और काफिया एक जैसा तो ना हो, अलबत्ता उसके अल्फाज का वजन एक जैसा होता है, जी ठीक है ठीक है। अब आला हज़रत की जो उर्दू है ना, वो ज्यादातर नसर में है, ठीक है। अब वो आम बंदा पढ़ नहीं सकता। जी जी, नहीं वो नहीं पढ़ी जाती, मैंने तो। अब अगर आप फतावा रज़विया जिल्द अव्वल का सबसे पहला फतवा जो है ना, आला हज़रत से किसी आलिम दीन ने पूछा है, और जी वो मसला ये है कि गुस्ल करते वक्त नाक में जो पानी डाला जाता है, जी म्यूट हो गए हैं आप शायद, आई डोंट नो, मे बी आपको कॉल आ गई हो। साढ़े जिंद जोन गांड, कह रहे हो शाह साहब? मैं कहा साढ़े जिंद जोन गांड साहब कोई नहीं आए, मैं दो बारी शेर मारे हैं। कोई गल नहीं, मैं मोहित कोई भाई आ कोई गए नहीं वापस। करता तो इन्हां दी चित्रोल कर दे बार बह के सुनते हैं हुण भावें। हाँ जी जी मोहित भाई। उसमें एक आलिम दीन है, उन्होंने मसला पूछा अल्लाह हज़रत से कि ये जो गुस्ल करते वक्त नाक में पानी चढ़ाते हैं, क्या ये पानी ऐसे नाक को लगाना है या इसको अंदर सूंघते भी हैं? इसको अरबी में कहते हैं इस्तंशाक, जी ठीक है। अब आला हज़रत ने अब इसका जवाब ना दो हरफी भी है कि पानी को सूंघना है ताकि नरम हड्डी तक पहुंच जाए, ये फतवे का जवाब है। जी लेकिन आला हज़रत ने हवालों का ऐसा अंबार लगाया कि वो फतवा 10 सफ़ों पर मुश्तमिल है। वाह। देखें वैसे मोहित भाई, मुझे ना जी बड़ा जी दुख होता है कि एक ऐसा मुहक्किक, मुजद्दिद, साइंसदान जिसकी 1000 से ऊपर कुतुब हैं, उस अजीम शख्स को लोग काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं,
वैसे मुझे बड़ा ही दुख होता है कभी कभी, अल्लाह की कसम। ये लोग आदत से मजबूर हैं, ठीक है। बड़ा ही दुख होता है। अगर आप किसी इल्मी बंदे को देखें ना, जी जी चाहे वो वाबियों का हो, जी जी चाहे वो देवबंदियों का हो, वो कभी भी आला हजरत की तकफीर या तौहीन नहीं करेगा। जी जी तकी वो जो उस्मानी को देख लें, जी जी देवबंदी जो तकी मैंने ना मेंगल साहब को देख लें, जी जी ठीक है। मेंगल साहब ने तो बकायदा अपने वो दोरा हदीस की एक क्लास पढ़ा रहे हैं, उनका नेट पे ना एक चढ़ा भी हुआ वो वीडियो। अब वो दोरा हदीस वालों को पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आला हजरत ने जो रद्दुल मुख्तार पे हाशिया लिखा है ना, वो पढ़ने के काबिल है। जी अब इनके जो सईद साहब हैं, मुफ्ती सईद कराची वाले, देवबंदियों के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बिल्कुल बिल्कुल है। वो कहते हैं जनाब अगर आप तासुब पसंदी और ये मसलक की ऐनक उतार के फतावा रज़विया का मुताला करें तो आपको ऐसे ऐसे मसाइल मिलेंगे जो 1400 साल में किसी आलिम ने बयान नहीं किए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहता हूँ, अच्छा मुझे नहीं पता मुइज़ भाई, मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था इंजीनियरिंग में, तो मुझे ना तब से इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से ना लगाव है। मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्यों है, पर मुझे है। हालांकि मैंने इतना उनको पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ मैंने हिदायत बख्शिश पढ़ी है, ठीक है, और उनके कुछ मलफूजात पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगाव बहुत है उनके साथ। अब इनकी जो हदायत बख्शिश है ना, इसकी दो शरह हैं, मशहूर शरह। एक है शरह हदायत बख्शिश, एक आलिम दीन है हज़बुल अहनाफ लाहौर, दाता साहब का पता है आपको? जी जी उधर तो काफ़ी ऐसा गुजरा है। हाँ, दाता साहब के साथ ना एक अदारा है हज़बुल अहनाफ, ठीक है। वहाँ पर एक आलिम दीन है, उन्होंने एक शरह लिखी है, शरह हदायत बख्शिश के नाम से, जो आला हज़रत का नातिया दीवान है। जी जी उसकी सिर्फ एक ही जिल्द है। जी और एक हमारे बहावलपुर के मुफ्ती गुजरे हैं, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, तकरीबन 2019 या 20 में उनका इंतकाल हुआ है, मुफ्ती अवैस अहमद साहब। जी जी उन्होंने उस किताब की जो शरह लिखी है ना, वो तकरीबन 15 से 16 जिल्दों में है, जी सिर्फ नातिया दीवान की। जी जी उन्होंने आला हज़रत के हर हर कलाम पर, हर हर लाइन पर जो हदीस फिट होती है ना, उस हदीस को लेके आए हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब जिसकी नातिया दीवान पर इतनी बड़ी शरह लिखी गई है, उसकी किताबों को समझने के लिए कितनी अकल की ज़रूरत है, ये बंदे को खुद सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब इनका आला हजरत किया ही एक शेर है कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह के कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अब इसकी जब मैंने वो तशरीह पढ़ी ना, तो इसके तो आप ज़िम्न में मुस्कुराए होंगे। दो हदीसें थी, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से, बुखारी मुस्लिम से और वसाइल सित्ता की कुतुब से थी। तो एक तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफाअत है ना, वो बड़े गुनाहगारों के लिए है, ठीक है, जो कबीरा गुनाह, ठीक ऐसे ही है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। जी जी, वो हदीस पाक है, शफाअती लि उम्मतिल कबाइरी, जी कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। जी जी तो इसी ज़िमन में आला हजरत कह रहे हैं कि देखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत ऐसी है कि जिस बंदे के पास गुनाह नहीं ना होंगे, वो उधार गुनाह मांगेगा। हाय हाय, ऐसे ही है, ऐसे ही। कमाल है जी अल्लाह हज़रत की। और दूसरी हदीस इस ज़मन में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ों की ऑफ़र दी गई थी, लेकिन उन्होंने शफाअत ली थी, ठीक है, शफाअत का इंतखाब किया था कि उससे आप ज़्यादा लोगों को बख्शवा सकते हैं। ऐसे ही है, मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ। ऐसे ही, ऐसे ही है। अल्लाह, अच्छा जी, राजा साहब आ जाए ऊपर और बातचीत करें, हम ब्राड पे बैठे रहते हैं, अगर आज हमने लगा ही लिया तो। कौन है राजा साहब, कौन है? राजा साहब भी एक हैं, ख़त्म नबूवत भी काम करते हैं, हमारे प्यारे दोस्त हैं। अच्छा मैंने आपको ना मॉडरेटर बनाया हुआ है। जी जी, मैं मैंने शाह आगे शाह लोधी साहब को साहब भी को मैंने मैंने ही ऐड किया था। शाह अच्छा, साहब को भी मैंने ये बनाया। यूसफी भाई अभी तक ब्राड पे चल रहे हैं, लेकिन ये नीचे क्यों चले गए हैं? इनको जाना नहीं चाहिए था, मुझसे नाराज हो गए हैं शायद। नहीं नहीं नाराज नहीं होते, हमारे प्यारे भाई हैं,
وہ کہہ رہے تھے کہ میں ٹرین پہ جا رہا ہوں کہ میرے ساتھ سے بیٹی کو لینے جا رہے ہیں کوئی نہیں وہ یوسفی بھائی نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا، وہ اچھا پروفیسر اینٹی وائرس تھے، اچھا اچھا یوسفی بھائی نہیں تھے۔ یوسفی بھائی اچھے بندے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، باقی جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ شور آپ کے پیچھے سے آ رہا ہے عجیب و غریب، میں بھی آپ کے مائک میں مسئلہ ہے آپ کے میں بھی، میں آئی تھنک مائک میں نا مسئلہ ہے، یا ہینڈز فری صحیح نہیں لگی، پہلے تو ٹھیک آ رہی تھی آواز آپ کی کلیئر کٹ۔ یہ کہتی ہے کاری آواز آپ کا نہیں شور آ رہا؟ نہیں، وہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب آواز آ رہی ہے، میں اتار کے نا دوبارہ ہینڈ فری لگاتا ہوں، اینٹی ورنہ میں وائرس کی وجہ سے ہے۔ ایئرپورٹ پڑی ہے تو کالے کلر دے پہنے چڑے جی یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کے رضا کی طرح کوئی سحر ہوا نہیں ہند میں واصف شاہ ہوتا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی یہ تھی، اب ٹھیک ہے، اب میں نے ایئرپورٹ کنیکٹ کر لی اب ٹھیک ہے۔ تو آپ کس ادارے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میں جی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ جامعت کو ویسے کدھر یو کے میں بھی ہے دعوت اسلامی کے؟ جی جی ہے ادھر، ان کی ادارے ہیں ادھر جہاں میں رہتا ہوں، ادھر پاس ہے ایک، یو کے میں بھی ہیں، یہ منہاج القرآن والوں کے بھی ہیں اور ان کے بھی ہیں۔ منہاج القرآن والوں کی بھی آج کل بڑی کتی پلید ہو رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب ہے نا، جو ان کا بھی تھوڑا سا انحراف ہے حضرت امیر معاویہ تھوڑا سا رضی اللہ بہت زیادہ بہت زیادہ جی جی، ان پہ ویڈیو کیونکہ بھی نا جی بنائی گئی ہے، مفتی راشد رضوی رحمت اپنا دامت برکاتہم عالیہ نے ان پہ ویڈیو بھی بنائی ہے، بڑی مدلل۔ بڑی کمال کی ہے۔ مفتی صاحب کے دلائل بڑے جو ہے نا وہ مدلل ہے، اور انجینئر کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے، اجا انجینئر قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کرے گا، زہر کا پیالہ تو پی لے گا لیکن ان کے ساتھ مناظرہ ہرگز نہیں کرے گا۔ 15 منٹ نہیں نکال سکتا انجینئر مفتی راشد رضوی دامت برکاتہم عالیہ کے سامنے، 15 منٹ۔ لیکن میں یہاں پر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب کو اس سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب سمجھتے نے ہیں میری ویسے بات؟ چیلنج کیا ہوا ہے اس کو کہ جب اس کا دل کرے۔ چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، وہ امام محمد کا یا امام مالک کا شاید قول ہے غالباً، وہ کہتے ہیں کہ میں جب اہل علم سے مناظرہ کیا ہے نا میں نے، جی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح ہی عطا کی ہے، لیکن جب میں کسی جاہل سے کلام کیا نا تو میں جی ہار گیا ہوں۔ یعنی جاہل کو اب سو نا ادا کہاں چٹائیے۔ مفتی صاحب کا نا ایک مناظرہ پڑا ہوا ہے ظہور احمد فیضی کے ساتھ، وہ بھی رافضیت کی طرف مائل مجھے تھا، پتہ ہے وہ ہوئے 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 جو اس کی پٹی پلیت ہوئی ہے اس مناظرے میں، اللہ اکبر۔ ایک وہ مناظرہ ہے، اس کے یار میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے جو مناظرہ ہے نا، ہمارے بڑے بڑے مناظر ہیں، یہ عرفان شاہ مشہدی صاحب بہت بڑے مناظر، کتی ایک پلید کی، مفتی صاحب کا حافظ کی، مناظرہ جو ہے نا، اور جناب دیوبندیوں کی، ایک مفتی صاحب کا ایک ہے، اس کے ساتھ ایک عمر وہابی کے صدیق ساتھ ہے، کے ساتھ ہے، حافظ عمر رفع صدیق کے الیدین ساتھ۔ کے حوالے سے بڑا مناظرہ پرانا ہے ان کا، وہ پورے بڑا پرانا، مناظرے میں بتا ہوں اس کا ٹھیک ہے، لب اور الباب وہ کیا تھا۔ دورہ طالب علمی کا مناظرہ ہے۔ ہاں جی، اور لب الباب پتہ کیا تھا اس کا، کہ 4 مقام پہ رفع الیدین والی حدیث پیش کرنی ہے وصال با کمال تک، اور وہ پیش نہیں تھا کر سکا پورے مناظرے میں۔
تو ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے بھائی، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، جبکہ آپ اگر المستدرک للحاکم کی حدیث پڑھیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیثیں پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ صحیح الاسناد کے ساتھ حدیثیں ملیں گی کہ خلفائے راشدین میں سے کسی بھی صحابی نے رفع یدین نہیں کیا. جی جی ٹھیک ہے، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں نا ناسخ المنسوخ حدیث، آپ کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو وہاں پر جی آپ یہ جو 4 امام ہیں ہمارے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، ان کے جو جی استدلال کے طریقے لکھے ہوئے ہیں نا، ان جی میں طریقے یہ لکھا ہوا ہے، ایک طریقہ جو امام اعظم کا طریقہ لکھا ہوا ہے، جی وہ کہتے ہیں کہ حدیث رسول کے بعد سب سے جو مستند ہماری دلیل ہوگی نا، وہ اہل کوفہ کا عمل ہوگا. جی اب دیکھیں کوفہ وہ کہ جس کو مولا علی نے دارالخلافہ بنایا، جی اب کوفہ وہ کہ جہاں پر حضرت ابو ہریرہ جیسی ہستیاں بھی گئی ہیں. جی جی ٹھیک ہے، اور تقریباً ہزاروں صحابہ کرام کوفہ میں قیام پذیر رہے ہیں اپنی آخری عمر تک. بالکل. اب سارے صحابہ کوفہ میں جو رہے ہیں انہوں نے بغیر رفع دین کی نماز پڑھی ہے، تو امام اعظم نے اس کو دلیل بنایا ہے نا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی موجود ہے، وہ روایت بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اسلام 360 جو ایپ ہے نا، اس میں بھی کچھ خیانتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، اس کو ضعیف لکھا ہوا ہے وہ بھی انہوں مفتی صاحب نے نومینیٹ کی ہوئی ہیں، مفتی صاحب نے بڑی خیانتیں ان کی. خیانتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. مجھے ان سے مسئلہ کوئی نہیں ہے معیز بھائی، ابھیوں سے نا بس پھر بات اس طرف چل پڑی ہے. یہ سیرے سے ہمیں کہتے ہیں یار آپ کافر ہو، یار آپ کا دماغ خراب ہے، آپ 80% میجورٹی کو کافر کہہ رہے ہو بنا کسی دلیل کے. اچھا میں آپ سے ایک عرض کروں، جی جی حق بات کہنے سے کبھی بھی نہ کترایا کریں. جی جی جیسے دیکھیں. آپ نے کہا نا پھر ہم اس طرف آ گئے ہیں. جی دیکھیں اگر کوئی بندہ ہمیں معذلہ کافر کہہ رہا ہے تو ہم اپنے صفائی میں کچھ بھی نہیں پیش کر سکتے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہے جی لوگ ہمیں بھی اگر تو کسی وہابی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنے سے بہتر ہے گدھے کا خیال آ جائے، ٹھیک ہے، توبہ نعوذ باللہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اپنے علم غیب سے بھی آپ اپنے بھی علم سے کم سمجھے اور تکفیر کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کا ادب کو ایسے سمجھے جیسے بڑے بھائی کا ہے، تو میں تو اس کو کافر سمجھتا ہوں جو ان عقائد کا حامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے ایک عرض کروں، جی جی کریں. آج سے 6 ماہ قبل نا میرا ایک مناظرہ ہو گیا فیس بک پہ. جی تو وہ نا 2 لڑکیاں تھیں، دیوبندی تھیں. جی جی انہوں نے مجھے میسنجر پہ ایڈ کیا، تو جی جی میں نے میسنجر پہ گروپ بناتے ہیں نا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو ہاں ان کے ساتھ نا اسی بات پر بات ہو گئی کہ وہ کہتی تھی بریلوی مشرک ہوتے ہیں، اور وہ مجھے نا دیوبندیت کی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی. تو ایٹ دا اینڈ مجھے بات پتہ چلی کہ ان میں سے ایک لڑکی نا مجھے لائک کرتی ہے. اللہ جی اللہ اکبر. تو اس نے نا مثلا مناظرہ ہوتا رہا، تقریباً پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ باتیں چلتی رہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ایک برے صغیر پاکوین میں نا ایک بڑی نمایاں شخصیت گزری ہیں جن کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ. بے شک کوئی شک نہیں اس میں. اب بھابی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی وہ ہمارے امام ہیں. دیوبندی کہتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، جبکہ بریلوی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں. جی جی اچھا امید بھائی، ان کی ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تینوں پارٹیاں ان کو اپنی طرف مطلب اپنا سمجھتی ہیں؟
ان کے اندر ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ان کی یہ جو دیوبندی ہیں یا واپی ہیں ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب وہ ساڈے بڑے ہیں. اصل میں وہ اہل سنت ہیں. اور اس پر میرا ایک واٹس ایپ پہ مجھے واٹس ایپ پہ تقریباً میں تب درس نظامی بھی نہیں کرتا تھا، اس سے پہلے ہی مجھے مطالعے کا بڑا شوق ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی طرف سے ہی ایک وہابی سے مناظرہ ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ تقلید کرنا شرک ہے. ٹھیک تو میں نے کہا تم شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو جانتے ہو؟ کہتا وہ ہمارے امام ہیں. میں کہا اگر میں ان کی زبان سے دکھا دوں کہ وہ کہتے ہیں برصغیر میں حنفی مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تقلید ہی نہیں کر سکتے، ان کو بھی مشرک کہو گے؟ وہ ماں مر گئی، اس نے مجھے گروپ سے نکال دیا. وہ تو ان کی مننی تھی. اب ایک بات میں بھی آپ کو سناتا ہوں. اتنے بڑے مفتی، یہ مفتی جو ہے طارق مسعود دیوبندیوں کا، اس کا یوٹیوب پہ ایک کا کلپ پڑا ہے، میں نے سنا، میرا کلیجہ نہیں بندے کا پھٹ جاتا. ٹھیک ہے، میرا دل کیا یار یہ بندہ سامنے میرے ہونا، اس کا میں الفاظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہتا. ایسا میں منہ پاڑ دیا. اپنی ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے؟ بریلوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے. سن لو جی، ٹھیک ہے. بریلوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو وفات نہیں آئی، وہ ایسے ہی دنیا میں حیات ہیں، جیسے تھے نا صحابہ کرام کے دور میں، ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں، ایسے ہی جاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. انہوں نے ہمارے قائد پڑھے ہی نہیں ہیں یار. اس پر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سناؤں؟ جی سنائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، بے شک آنی ہے فقط آنی ہے. نہیں ہے، یہ کلام ہے ان کا. اور ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وصال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب اصل میں موت کیا ہے، وصال کیا ہے؟ ایک ورڈ سے دوسرے ورڈ میں کنورژن ہے کہ دنیا سے عالم برزخ میں بندہ چلے جاتا ہے. یہ ایک پارٹیشن ہے نا، ایسے ہی ہے، وہ پارٹیشن ایسے ہی سے اب جب ہم کہتے ہیں انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قبر انور میں حیات ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا معاملات چل رہے ہیں. اور یہ کوئی شرک نہیں ہے. اللہ کسی بندے کو پاور دے دے تو اس کو کیا پتہ نہیں چلے گا دنیا میں کیا معاملات چل رہے ہیں. اور نہیں، اس پر صحیح حدیث مروی ہیں کہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا کراچی میں ایک جامع ہے بنوری ٹاؤن کے نام سے، بالکل ان کی ویب سائٹ بھی ہے سنیں کے نام سے. آپ اس پر آپ وہاں پر ایک فتویٰ سرچ کریں گے نا، کیا انبیاء اپنی امت کے اعمال پر مطلع ہوتے ہیں؟ تو وہاں پر مفتی جو ان کا ہے نا بنوری ٹاؤن والا، اس نے اس بات کو مانا ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہمارے اعمال سے آگاہ ہیں، اور اس نے وہاں پر 2 سے 3 حدیثیں کوٹ کی ہیں. اب وہ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال مجھ پر دن میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، اور امت کے اچھے اعمال پر میں خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہوں، اور جس کے اعمال برے ہوں میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے. حضور موجود تو مدینے میں اپنی قبر انور میں ہے، لیکن اپنی قبر انور میں پورے عالم کو دیکھ رہے ہیں، امت کے احوال کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشلٹی عطا کی ہے. بے شک. دیکھیں جی، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جب قرآن میں فرما دیا ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ وہ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں دیکھیں نا معیز بھائی، قرآن کہتا ہے کہ دنیا کا علم قلیل ہے، ایسے ہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا کیا؟ کوثر، کثیر، کوثر، کثرت. ٹھیک ہے. یہ کون سا دین پیش کرتے ہیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی تکفیر کر کے؟ ٹھیک ہے، عجیب ہے. لیکن ہم نے یقین کریں یہ کھٹمل جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں نا دیوبندی، جو کہ گروپوں میں اور جناب فیس بک پہ اور یہاں پر اگر کبھی آ جائیں، تو اگر کوئی علمی شخصیت ہوگی نا جس نے کوئی دین پڑھا ہے، وہ بندہ کبھی بھی حضور کے علم غیب کی تکفیر نہیں کرے گا. مجھے یاد ہے واٹس ایپ پہ نا ہمارا ایک مناظرہ کروایا
کوئی سعودیہ کا، پاکستان سے ہی عالم دین گیا تھا وہابیوں کا، تو وہ سعودیہ میں امامت کرتا تھا. اس نے گروپ میں آ کر صرف ایک سوال کیا. اس نے کہا لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، کیا آپ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتا پھر ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے. عالم الغیب اللہ، بالکل عالم عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. عالم الغیب ورلڈ کا اطلاق ہی اللہ پہ ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے. بس محمد تو علم غیب کی بات اب کرتا دیکھیں نا، ہے. یہ ایک بندہ علمی بندہ تھا جس کو پتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور بالکل یہ عقیدہ ہی حق ہے. اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے وہ عطائی علم ہے، اور وہ علم غیب ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے. اچھا، اس پہ بھی اعلیٰ حضرت نے وضاحت بڑی اچھی کی ہے کہ دیکھیں جی، اللہ پاک کا علم اگر سمندر ہے نا، سمندر سے تشبیہ دیں تو نبی پاک کا علم ایک قطرہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے اس ہی ہے. کے مقابلے میں. ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے نا عطائی، اس کے مقابلے مخلوق میں کے دنیا مقابلے کا میں علم کچھ نہیں ہے پھر اس کے سامنے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں ہے کیوں، دیکھیں چرب زبانی ہے، یہ کسی کو مشرک کہنا چرب زبانی ہے. میں کہتا ہوں ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے آخرت کی. جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں نا ختم نبوت کے نام پہ، جتنا خون ہمارے مجاہدین نے بہایا ہے، جب بھی بات آتی ہے سنی بریلوی بھائی نکل کے گولیاں کھاتا ہے مرتا ہے، یہ تو کبھی نہیں نکلے. بس یہی بات ہے. اس بات کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے نا تو ہم اس پلیٹ فارم پہ صرف اور صرف اہل سنت ہی کو پروموٹ کرنے کی، میں تو یہی کہوں گا. منہج اہل سنت اعلیٰ حضرت کے خلاف بس کوئی بات کرے گا تو میں تو اس کی نہیں، ہم زبان اعلیٰ کھول دوں. حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت تو دیکھیں پچھلی صدی کے مجدد ہیں، جو پچھلی 14 صدیوں میں مجدد گزرے ہیں، ان کا منہج بھی اہل سنت ہی رہا ہے. بے کوئی شک بھی اہل سنت سے اگر انحراف کیا ہے، ابن تیمیہ دیکھ لیں، ابن قیم دیکھ لیں، ان کی کتی پلید کیا علماء نے. اگرچہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن ان کے قائد کے حوالے سے پھر علماء نے ان کی ایسی پکڑ کی ہے کہ ان کو انہی کے منہ پہ انہی کے جوتے مارے ہیں. بالکل. اور ابن تیمیہ کو جناب یہ وہابی اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ اس نے جو عقائد و نظریات بتائے اور جناب امت پر شرک اور گمراہیوں کے فتوے لگائے ہیں اہل سنت پہ، اس نے لتر پلیٹ بھی کروائی ہے پھر اپنی اس دور کے علماء سے. صاحب یار ہے جی، پتہ نہیں یہ کون سا قرآن، وہ کہتے ہیں بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں بخاری. آتی نہیں بخاری، یہ علامہ ثاقب شامی صاحب کا شعر ہے. تو عشق نبی رکھ کے پڑھو گے بخاری شریف تو پھر آپ کو بہت کچھ ملے گا. مجھے اس ضمن میں ایک حدیث بھی یاد آ گئی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آنسر نہیں کیا، اس نے پھر کیا نہیں آنسر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور پھر فرمایا کہ پوچھو جو پوچھتے ہو، جو مرضی چیز پوچھو مجھ سے. تو کسی بندے نے اپنے باپ کا نام پوچھا، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا، اس کو نہیں تھا پتا کہ اس کا باپ کون ہے. یہ ہے نا حدیث. جی جی، اور جو بخاری کی ہے. ہاں جی، اب جب ایک شخص کہہ دیتا ہے جی پوچھو جو بھی پوچھنا ہے آپ نے، اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی اس دنیا کا سارا علم ہے اس کے پاس. اور وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے نا کہ ورحمۃ للعالمین، جس کا آخری الفاظ ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اگر عالمین دیکھے جائیں تو کتنے عالم ہیں؟ عالم ارواح ہے، پھر عالم ارواح سے بندہ عالم دنیا میں آتا ہے، عالم دنیا کے بعد بندہ عالم برزخ میں جاتا ہے. جی جی، ٹھیک ہے، تو ان سب پر حضور رحمت کرنے والے ہیں، چاہے وہ عالم ارواح ہو، عالم دنیا ہو یا عالم برزخ ہو. بے شک جی بے شک، نبی ٹھیک پاک صلی ہے، اللہ لیکن علیہ یہ لوگ وسلم. نبی کو سمجھے ہی نہیں. بالکل، یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا جس کے سینے میں وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ زکاتیں دے، لاکھ روزے رکھے، سب ضائع. اور یہ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک دور آئے گا جب لوگ ہوں گے وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. یہ بھی بخاری کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کون لوگ ہیں آج کل وہ قرآن 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 کرتے ہیں لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا. بس جی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بس بندہ کیا کرے، کس کے آگے بندہ اپنی وضاحتیں دے.
مربیو کوئی مربی آئی ہوئے 2-2.5 مربی means براڑ لگی ہے، مربی نہیں آ رہے. مربی کون ہے؟ جونیئر مرزئی؟ نہیں، مربی یہ ان کے معلم جو ہوتے ہیں نا، مرزیوں کے، ان کو کہتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں جی، جو ان کو ٹیچ کرتے ہیں، جو ان کے مناظر ہوتے ہیں سمجھ، ان کو مربی کہتے ہیں. اچھا جی، شاہ صاحب بھی چلے گئے ہیں. یہ لودھی بھائی کو اٹھائیں، دیکھ رہے ہیں. لودھی بھائی کو اٹھا لیتے ہیں. یہ بابر بھائی آئے ہوئے ہیں، بیری صاحب ہیں، سب کو بھیجیں، کوئی تو آئے گا. اچھا معیز بھائی، میں پھر نماز پڑھ لوں، پھر آپ موڈریٹ کریں، بروڈ چلانی ہے تو ٹھیک ہے، میں اتنی دیر نماز پڑھ لوں. ہو گیا فجر کا ٹائم وہاں پہ؟ ہاں جی ہو گیا، ادھر تقریباً بجنے والے ہیں، 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں پڑھنے لگا نماز. اوکے، پڑھیں پڑھیں. آپ دیکھ لینا، پھر دوڑ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اوکے.